السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 45 تا 47 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بڑی اہم رہنمائی اللہ رب العزت کی جو حاصل کی تھی، اس کا عنوان یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ، سچی تاریخ، جس کو تاریخ تسلسل کہتے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ انبیاء کی تاریخ، اور یہاں سے تمام ادوار واضح ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے نبی تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد آگے حضرت صالح ہے، حضرت ہود ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آپ سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بنی اسماعیل کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ سچی تاریخ انبیاء کی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما کر ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ جب بھی جس دور میں اللہ کے نبی تشریف لائے، تو اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں اس وقت کی جو قومیں تھیں اور ان کا حکمران طبقہ تھا، انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی خواہشات پیش کی، اپنا جو فرسودہ نظام بنایا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا ہوا تھا، وہ فطرتی نظام نہیں تھا۔ ظلم بھی کبھی فطرتی نظام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نظام میں ظلم جس دور میں بھی ہے، وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تو ایک خاص مافیا نے قائم کیا ہوتا ہے۔ دور حاضر میں بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور میں ایک خاص طبقہ ہے، ظالم حکمران اشرافیہ، جو ہر قسم کے سسٹم کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو وہ خود آئین کہتے ہیں، اس آئین کو بھی اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں تو جو ترمیم کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہمارے مفادات کا یہ تحفظ کریں۔ دوستو، ساتھیو، یہ صرف آج کے دور میں نہیں، یہی طریقہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں، اس سچی تاریخ کو سمجھیے، اور اس کے مطابق اللہ جو انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اس تجزیے کو بھی سمجھیے۔ اور آج کے دور میں ہم نے سیکھنا ہے کہ اس سچی رہنمائی سے ہم کیا سبق حاصل کر رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآن کو سمجھنے کا مقصد، قرآن کے مطالعہ کا مقصد، دروس سننے کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں قرآن کی رہنمائی کو کیسے لینا ہے، انبیاء علیہ السلام کے اس تاریخی تسلسل سے اپنا تعلق قائم کر کے رہنمائی کیسے لینی ہے۔
جھوٹی جماعتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان ظالم شیطانوں کو ہم نے شکست دینی ہے، کیسے شکست دیں گے؟ یہ انبیاء کی تاریخ، ہم وارث ہیں انبیاء کے، اور اسی تاریخی تسلسل سے جیسے انبیاء نے شکست دی اور وہ کامن چیزیں ہیں قیامت تک، ہم بھی اسی طرح شکست دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا، وَأَخَاهُ، اور آپ کے بھائی ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ ذرا توجہ فرمائیے، کیسے بھیجا؟ بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی واضح دلیل سند دے کے بھیجا۔ سلطان دلیل کو کہتے ہیں، سند کو کہتے ہیں۔ دو چیزیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے نشانیاں دی اور کھلی سند اور دلیل دی۔ یعنی اللہ نبیوں کو جب قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیج دیتے، پورا جامع رہنمائی کا پروگرام دیتے ہیں، اور اس پروگرام کی ترتیب و تشکیل بھی بتاتے ہیں، کس طرح پروگرام کو پیش کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا، یہ سنیے اور اب خود تجزیہ آپ کیجیے۔ فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ رب العزت اس وقت کے ظالم حکمران، ظالم اشرافیہ فرعون اور اس کے سردار، اس کی حکمران پارٹی، ان کی طرف بھیجا۔ اب یہاں کوئی ابہام تو نہیں رہ گیا کہ موسیٰ اور ہارون اس وقت کے ظالم حکمران کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں حکمران؟ فاستکبروا، انہوں نے جناب تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، ذرا لفظ سنیے اللہ کے بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ ایسی قوم تھی جو بہت حد سے گزری ہوئی تھی، اپنے آپ کو زور آور سمجھتی تھی اور وہ تجاوز کرنے والے تھے، اور کبر و غرور کے نشہ میں سرشار تھے۔ ان کے دماغوں میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی، اتنے اپنے آپ کو بلند سمجھتے تھے وہ۔ یہاں پہ مائنڈ سیٹ کا پتہ چل گیا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے فرعون، اس کی حکمران پارٹی، اس کے سردار، اور اس کے علاوہ جو پیچھے تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، تمام انبیاء کے ادوار میں اس وقت کے ظالم حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، کیا؟ تکبر، غرور، خوشحالی کے نشے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہے ہی کوئی نہیں، ہمارا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور اسی طرح ڈیل کرتا تھا عوام کے ساتھ۔ فقالوا، یہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، فرعون اور اس کی حکمران پارٹی یہ کہتی ہے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے، یہ جو دو بندے ہیں موسیٰ اور ہارون ہمارے جیسے ہیں، ان پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ تو ویسے ہی فرعون کے گھر میں کی ہے، تو یہ موسیٰ میرا ایک بچوں کی طرح ہو کے، بیٹوں کی طرح ہو کے، ہم جیسا ہو کے آج ہی ہمارے مقابلے میں آ گیا۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی جو قوم ہے دونوں بھائیوں کی، بنی اسرائیل،
وہ تو ہمارے تابع دار ہیں، ہماری پیروی کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ اتنا ظلم اور تشدد کرتا تھا قرآن پاک نے، دوسری مختلف جگہوں پر یہ رہنمائی دی کہ فرعون کیا کیا حرکتیں کرتا تھا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کوئی بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ سارا عمل کیوں کرتا ہے فرعون؟ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو حکمرانی ہے اور معاشی وسائل ہیں، اسباب ہیں، یہ میرے ہیں، میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ یہ ہے قومن عالین۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور ان کی قوم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے پیروی کرنے والے ہیں، میری تابع داری کرنے والے ہیں، میرے انڈر ہے، یہ میرے غلام ہیں، تو ان دونوں کی ہم پیروی کر لیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوستو عزیزو، یہی مائنڈ سیٹ ہے ظالم حکومتوں کا، اشرافیہ کا۔ ظلم کے سسٹم کو جس نے قائم کرنا ہے، استحصالی نظام کو، وہ متکبر ہوں گے، وہ غرور کریں گے، وہ یہ کہیں گے ہم سے کون ہوتا ہے پوچھنے والا، ہم خدا ہیں اس دور کے، ہم اس دور کے بڑے ہیں، اور یہ قوم یا قوم میں سے اٹھ کے کو ہم سے سوال کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ رہے گا۔ یہ تجزیہ اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو سمجھو، اس کے مطابق آج کے دور میں خود تجزیہ کرو۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ بڑی جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے ساتھ ہم نے حضرت آدم اور حوا کی دعا شامل کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا پچھلے 2 درسوں سے ہم شامل کر رہے ہیں، جھوٹی جو قوم ہوتی ہے یا جھوٹے حکمران ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی جھوٹا شخص ہوتا ہے، ان سے پناہ مانگنی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے اللہ کی مدد مانگے، رب انصرنی بما کذبون۔ ہم آج کل کے درس میں یہ انبیاء کی دعا پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو بھی یاد کر لو، یہ تینوں دعائیں لازمی کریں، یاد رکھیں۔ جو جو دعا ہم سیکھ رہے ہیں نمازوں میں اس کو یاد رکھیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ بھی دعا ہے جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں، یہ لازمی شعور کے ساتھ پڑھا کریں۔ جب یہ الفاظ پڑھیں تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو اللہ سے ہم قبولیت کے لیے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما، اور دوسرا ہماری توبہ اللہ کے پاس جا رہی ہے، یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔